وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ حمد محمود کہ در جملہ صور شد و انوار محمد جلوہ گر۔ صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دیا۔ معزز حاضرین و سامعین، بالخصوص مہمانان گرامی اور میزبان محفل محترم المقام جناب ندیم اسکر ندیم صاحب، سول جج رحیم یار خان، اللہ پاک کی بے شمار حمد اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد و حساب نعت کے بعد چند گزارشات عرض کروں گا موقع کی مناسبت سے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ یہ محفل ندیم صاحب کے والد ماجد جناب حاجی اصغر علی کھوکھر صاحب کے ایصال ثواب کے لیے، جو حال ہی میں جن کا انتقال ہوا ہے، میں ان کے ساتھ اور ان کے تمام عزیز و اقارب کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے مدارج کو بلند فرمائے، ان کی نیکیاں قبول فرمائے۔ میرے دوستو، دنیا میں سچ بھی بڑے بولے جاتے ہیں، جھوٹ بھی بڑے بولے جاتے ہیں۔ سچ بھی بہت بولے جاتے ہیں، جھوٹ بھی بہت بولے جاتے ہیں۔ اگر پوری دنیا کا آپ سب سے بڑا سچ تلاش کریں تو کون سا ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ تلاش کریں کہ کون سا ہے، آپ اگر غور کریں کہ بڑے بڑے جھوٹ ہیں، ان میں سے سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ زمین میری ہے، یہ کوٹھی میری ہے، یہ کار میری ہے، یہ دولت میری ہے، یہ مال میرا ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اگر اس کا ہوتا تو جب وہ جائے گا تو ساتھ لے جاتا۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور سب سے بڑا سچ دنیا کا کیا ہے؟ موت۔ اس پر کسی مسلک مذہب والے کو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا سچ ہے۔ تو یہ وقت ہر ایک پہ آنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج اس کی تو کل ہماری۔ یہ یوں سمجھیے کہ آپ کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک نیک آدمی کو، حافظ، قاری، عالم، 5 وقت کا نمازی، متقی، پرہیزگار بندے کو بلایا جاتا ہے کہ جناب بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے کان میں آپ اذان کہہ دیں۔ وہ تشریف لاتے ہیں، اس کے ایک کان میں اذان کہتے ہیں، دوسرے کان میں تکبیر کہتے ہیں۔ یہی 5 وقت بھی آپ سنتے ہیں، اذان بھی ہوتی ہے، تکبیر بھی ہوتی ہے، اور جب تکبیر ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، جماعت شروع ہو جاتی ہے۔ اب جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں کے، ان کے ایک کان میں اذان ہے، دوسرے کان میں تکبیر ہے۔
5 وقت جب آپ دیکھتے ہیں کہ تکبیر ہوئی ہے تو اس کے ساتھ جماعت ہوگی، اور اس میں کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ، تو بچے کے کان میں وہ نیک آدمی، جھوٹ نہ بولنے والا شخص، اس کے کان میں کہہ رہا ہے قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، تو اس کو چاہیے اذان دینے والے کو، بچے کے کان میں اذان دینے والے کو، کہ جب اس نے تکبیر پڑھی ہے تو پھر ساتھ جماعت کروائے۔ جماعت تو کوئی نہیں ہوتی اس وقت، حیرت بڑی ہے، بندہ نیک ہے، جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، تو بچے کے کان میں یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہوگی، تو اسے چاہیے وہ جماعت کروائے، جماعت نہیں کرواتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ راز کی بات اس بچے کے کان میں کہہ رہا ہے کہ بیٹا یہ تو خوش ہو رہے ہیں کہ تو بڑا ہوگا، تو بڑی پتہ نہیں کس عہدے پہ پہنچے گا، کس مقام پہ پہنچے گا، تو اپنی زندگی کو لمبا نہ سمجھنا، تیری نماز جنازہ کی میں اذان بھی پڑھ چکا ہوں، تکبیر بھی پڑھ چکا ہوں۔ تو یہ زندگی تو اتنی مختصر سی ہے، اتنی مختصر سی زندگی ہے کہ ہماری نماز جنازہ کی اذان بھی ہو چکی ہے، تکبیر بھی ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کو، اس مختصر وقت کو ہم نے گزارنا کس طرح سے ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ یاد داری کہ وقت زیادہ نے تو ہم خندہ بدند تو گریاں، تجھے اپنی پیدائش کا وقت یاد ہے؟ جب تو پیدا ہوا تھا سب لوگ ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، اور تو روتا ہوا آیا۔ یہ تیرے آنے کے وقت کی کیفیت یہ تھی کہ سب لوگ ہنس رہے تھے اور تو روتا ہوا آیا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں آنچنا زی، زندگی اس طرح گزار کہ وقت مردن تو، کہ تیرے مرنے کے وقت ہما گریاں بمند تو خنداں، سب رو رہے ہوں اور تو دنیا سے مسکراتا ہوا۔ زندگی گزارنے کا یہ راز حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے فرمایا کہ زندگی اس طرح گزارو کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ جب وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے، پیدا ہونے والا بچہ، آپ ہنس رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، شادیانے بج رہے ہیں، کسی نے غور نہیں کیا کہ جس کی خوشی منا رہے ہیں وہ تو رو رہا ہے، کسی کو اس کے رونے سے سروکار نہیں ہوتا، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور جب وہ اس کی موت کا وقت آتا ہے تو سب رو رہے ہوتے ہیں، وہ مسکراتا ہوا دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اسے ان کے رونے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ بڑا عجیب ہے کہ کہہ دینا آسان ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا نشان مرد مومن باتو گویم، تو مر گایت تبسم بر لب اوست، کہ میں تمہیں مرد مومن کی نشانی بتاؤں کہ جب اسے موت آتی ہے تو اس کے لبوں پہ تبسم آ جاتا ہے۔ تو کہنا آسان ہے کہ موت جان نکل رہی ہو اور اس وقت تبسم کرے، مسکرا رہا ہو، یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ اب یہ اس بات پہ غور فرمائیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ جان نکل رہی ہو اور لبوں پہ تبسم ہو؟ یہ ممکن کیسے ہے؟ اگر ساری زندگی حضور کے عشق میں گزری ہو، حضور کی محبت میں گزری ہو، حضور کے دیدار کے شوق میں گزری ہو، جیسے فاضل بریلوی علیہ رحمت نے فرمایا کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اگر ساری زندگی اسی شوق میں گزری ہو کہ حضور کی کب زیارت ہوگی، حضور کی کب زیارت ہوگی، اسی شوق میں اگر گزری ہو تو کوئی اس کے عارف کامل اس کے کان میں راز کی بات کہہ دیتا ہے کہ اگر اس پار والے محبوب سے ملنا چاہتے ہو، درمیان میں بہت بڑا دریا ہے، بہت بڑا پانی ہے، اور اس پار والے محبوب سے اگر ملنا چاہتے ہو تو اس کے ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ فریدا ٹوریا ٹوریا جا، ایسے ہی چلتے رہو، اسی عشق کی اسی دھن میں لگے رہو، چلتے رہو، آگے ایک پل آ جائے گا،
اس پل کو عبور کرو گے تو یار سے مل جاؤ. تو پھر وہ کہتا ہے اس پل کا کوئی نام بھی بتا دو، اس پل کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتا ہے. اب جب وہ چلتے چلتے اسے وہ موت والی پل نظر آتی ہے نا، وہ سوچتا ہے میری ساری زندگی کی تھکن دور ہو گئی، میں تو اسی انتظار میں تھا کہ وہ پل کب آئے گا جو یار سے ملا دے. تو وہ پل اب آ گیا ہے، اس لیے اس کے لبوں پہ تبسم آ جاتا ہے. اور وہ پل جو ہے موت، وہ جب آتی ہے تو کیسے آتی ہے؟ قرآن پاک میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اس کا ترجمہ عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہر ایک نے مر جانا ہے. یہ ترجمہ نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ ہر ایک نے مر جانا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. دو باتیں ہیں اس میں. ایک یہ کہ موت نے ہمیں نہیں چکھنا، ہم نے موت کو چکھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ موت کو پرات بھر کے نہیں دی جائے گی، چکھن جو گی ملنی، تھوڑی سی ملے گی. تو جب وہ عاشق حضور کا جو عاشق ہے، جب وہ موت کو چکھتا ہے تو اسے تو مزہ آ جاتا ہے، یار سے مل جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے میں پھر نہ چکھوں، پھر مل جاؤں. پھر چکھتا ہے، پھر مل جاتا ہے، پھر چکھتا ہے، پھر مل جاتا ہے. ایسے چکھتے چکھتے عاشق موت کو کھا جاتا ہے، موت اس کو نہیں کھاتی. موت کو یہ کھا جاتا ہے، موت اس کو نہیں کھاتی. اسی لیے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے خلق الموت والحیات. اس نے پیدا کیا ہے موت کو اور حیات. جو ہمارے دیکھنے میں آتا ہے وہ کچھ اور ہے، جو قرآن پاک میں ہے وہ کچھ اور ہے. دیکھنے میں یہ آتا ہے پہلے حیات ہوتی ہے پھر موت ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک میں ترتیب بدل دی ہے. خلق الموت والحیات، پہلے موت پھر حیات. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم دیکھتے تو یہ ہے پہلے حیات ہوتی ہے پھر موت ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے خلق الموت والحیات، پہلے موت کو بیان فرمایا پھر حیات کو بیان فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جس کو حیات سمجھا ہے وہ حیات نہیں ہے، ہم نے جس کو موت سمجھا ہے وہ موت نہیں ہے. حیات وہی ہے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے. یہ تو وہی ہے جتنا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہماری تو نماز جنازہ کی اذان بھی ہو چکی ہے، تکبیر بھی ہو چکی ہے، وہ معمولی سا وقت ہے. یہ حیات نہیں ہے، اصل حیات وہ ہے جو موت کے بعد ہوتی ہے. اور جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ بار بار چکھتا ہے، بار بار یار سے ملتا ہے، یہ عشق کی ایک کیفیت ہے، ایک صورت ہے کہ عشق کی. نظیری کا ایک شعر ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بامن آویزش او الفت موجست و کنار، یار کا میرے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیسا ہے؟ جیسے موج اور کنارے کا ہوتا ہے. موج کنارے، موج کو عشق ہے کنارے سے، وہ آتی ہے بڑے جوش کے ساتھ، کنارے سے ملتی ہے پھر واپس چلی جاتی ہے، وہ پھر آتی ہے ملتی ہے پھر واپس چلی جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی میں موج کی حیات ہے. اگر وہ آ کے رک جائے کنارے کے ساتھ وہ تو اس کی موت ہے. اس کی حیات اسی میں ہے
کہ وہ آتی جاتی رہے. تو عاشق کی جو ہجر اور وصال دونوں کیفیات سے بہراور ہوتا ہے. بھاویں ہجر تے بھاویں وصال ہوئے وکھو وکھ دوہاں دیاں لذتاں نے. میرے سونیا جا ہزار واری آجا پیاریا تے لکھ وار آجا. تو ہجر اور وصال کی کیفیات سے وہ بہراور ہوتا ہے. تو حیات اصل وہی ہوتی ہے جو موت کے بعد ہوتی ہے. اب اس پہ ایک میں دلیل پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، رب ارنی کیف تحیی الموتی، میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، مجھے دکھا. اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ عرض کی بلا ایمان ہے، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اب اس پہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی ہو اور اسے اطمینان نہ ہو، اللہ کا نبی ہو اور اسے اطمینان نہ ہو کہ اللہ مردے زندہ کر سکتا ہے. یہ مسئلہ ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں. حضرت بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہوا کہ وہ بڑے حسین و جمیل ہیں، حسن کی انتہا ہے، لیکن دیکھنے کے باوجود ان کا دل مطمئن نہیں تھا بی بی زلیخا کا، کہ جب تک یہ میرے تانے دینے والی سہیلیاں جب تک نہ دیکھ لیں اس وقت تک دل زلیخا کو اطمینان نہیں ہوگا. بے چین اور بے قرار تھی کہ جب تک یہ میری سہیلیاں نہ دیکھ لیں، یہ جو تانے دینے والی ہیں، اس وقت میرے دل کو اطمینان نہیں ہے. تو ان کے لیے تکیے لگائے اور فروٹ منگوائے، چھری سب کو دے دی. جب وہ فروٹ کاٹنے لگی تو عرض کی حضرت یوسف علیہ السلام قال تخرج علیہن، عرض کی اب تشریف لائیے ذرا. جب انہوں نے جلوہ کیا تو قطعن ایدیہن، انہوں نے انگلیاں کاٹ دی. اب اطمینان ہوا زلیخا کے دل کو. وہ دیکھا ہوا تو پہلے بھی تھا انہوں نے، لیکن ان کو دکھانے کے لیے تھا. تو اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ تو اطمینان تھا کہ وہ زندہ کر سکتا ہے، لیکن وہ دکھانے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرا رب کیسے زندہ کرتا ہے. اب سوال پہ غور فرمائیں. سوال یہ ہے کہ میرے مالک تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ یہ سوال ہے. کس کو زندہ کرتا ہے؟ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو جواب کا اصول یہ تھا کہ کوئی مردے لائے جاتے اور ان کو زندہ کیا جاتا. جواب میں ایسا نہیں ہوا، مردے نہیں لائے گئے. ہمارے محلے کی جانا ہے دور. اچھا تو سوال یہ تھا کہ میرے پروردگار تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. تو جواب تو اصولاً یہ تھا کہ مردے لائے جاتے، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیتا، بات ختم ہو جاتی. ایسا نہیں ہوا. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا 4 زندہ پرندے تم پکڑ لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا. پکڑنے کے بعد پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو.
جب تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں گے پھر چھری پھیر دو۔ یہ عشق کی ایک منزل ہے، جب اسے عشق ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ چھری پھیری جاتی ہے۔ ہمارے حضرت صاحب کا ایک حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت کا ایک دوست تھا، اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ آپ نے تعزیت نامہ لکھا، اس میں ایک شعر لکھا۔ آپ نے فرمایا در مسلک عشق، عشق کے مسلک میں جز نکورا نہ کشند، جو اچھا نہ ہو اس کو تکبیر نہیں پھیرتے، اس کو چھری نہیں پھیرتے۔ مردار بودانکس کے مرورا نہ کشند، وہ تو مردار ہوتا ہے جس پہ چھری نہیں پھرتی، جو حلال ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے اس پہ تو چھری پھرتی ہے۔ تو جس کے اندر عشق ہو، جو اس کے ساتھ مانوس ہو جائے تو پھر چھری کی پرواہ نہیں رہتی۔ تم پھیرو چھری، عاشق کہتا ہے تم پھیرو چھری میرے گلے پہ تو مزہ ہو، تم پھیرو چھری میرے گلے پہ تو مزہ ہو، میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا ہو۔ اللہ نے فرمایا ان کو پہلے اپنے ساتھ مانوس کر لو اور پھر چھری پھیر دو، پھر ان کے گوشت کے ٹکڑے تم کرو، اس کا قیمہ تم کرو، اور 4 مختلف پرندوں کے گوشت کو آپس میں مکس بھی تم کرو، پھر ان کو تھوڑا تھوڑا حصہ مختلف پہاڑوں پہ تم رکھو، اور پھر انہیں بلاؤ بھی تم، اور یاتینا کا سایہ یہ دوڑتے ہوئے بھی تیرے پاس آئیں گے، کہا میں ایسے زندہ کرتا ہوں۔ وہ جو کن کہہ کے جو نہ ہو اسے بنا سکتا ہے، اس نے زندہ کرنے کا طریقہ یہ فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں زندہ کروا دیتا ہوں۔ وہ پرندے بھی میرا بندہ پکڑے گا، ان کو اپنے ساتھ مانوس بھی میرا بندہ کرے گا، اپنے ساتھ مانوس کرے گا، چھری بھی وہی پھیرے گا، گوشت کے ٹکڑے بھی وہی کرے گا، قیمہ بھی وہی بنائے گا، ان کو مکس بھی وہی کرے گا، اور پھر ان کو بلائے گا بھی وہی۔ وہ جو مر چکے ہیں، جن کے گوشت کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، قیمہ ہو چکا ہے، گوشت آپس میں مکس ہو چکا ہے، جب بلائے گا تو وہ 4 پرندے دوڑتے ہوئے اسی کے پاس آئیں گے۔ فرمایا میں ایسے زندہ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سوال تو یہ نہیں تھا کہ تو زندوں کو کیسے مارتا ہے۔ فرمایا زندہ ہونے کے لیے پہلے مارنا پڑتا ہے، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ تو پھر زندہ ہوگا۔ اصل یہ راز کی بات بتائی گئی ہے کہ دل مردہ کو اگر تم زندہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے اندر بھی تم نے 4 پرندے پالے ہوئے ہیں۔ کون کون سے 4 پرندے تھے؟ بطخ، کوا، مرغ اور مور، یہ 4 پرندے تھے۔ ہم نے بھی وہ 4 پرندے اس میں اندر ہم نے پالے ہوئے ہیں۔ یہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے دل؟ پہلے ان 4 پرندوں پہ چھری پھیرو۔ کون کون سے؟ کوے کا کام ہے حرام کھانا۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا ہم حرام کھاتے ہیں؟ تو پھر کوا پالا ہوا ہے۔ بطخ کا کام ہے ہرس کرنا، وہ جتنا اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو وہ چونچ مارتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ۔ ہمارے اندر بھی اتنا ہرس ہے کہ جتنی دولت تجوریاں بھری ہوئی ہوں ہرس ختم نہیں ہوتا، تو ہم نے بطخ بھی پالی ہوئی۔ اور مرغ میں شہوت زیادہ ہوتی ہے، اسے کوئی تمیز نہیں ہوتی۔
اگر یہ چیز زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مرغ بھی پالا ہوا ہے اندر، اور مور میں تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے۔ اگر تکبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مور بھی اندر پالا ہوا ہے، تو تکبر بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اللہ متکبر ہے، اللہ متکبر ہے۔ دوستو، میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آیات طیبات کے جو معنی ہیں نا، وہ عام ان مولویوں سے جو نسبت والے نہیں ہیں ان سے آپ سنیں گے تو ترجمہ اور ہوگا، اور نسبت والے صوفیاء سے سنیں گے تو اس کا ترجمہ اور ہوگا۔ دو الفاظ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک ہے الجبار اور ایک ہے المتکبر۔ وہ جبار بھی ہے، وہ متکبر بھی ہے۔ ہم نے جبار کا یہ معنی سمجھا جبر کرنے والا، اللہ جبر کرتا ہے۔ صوفیاء نے اور مانا، صوفیاء نے جبار کا کیا معنی کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک بچہ ہے، وہ اونچی دیوار پہ چڑھ جاتا ہے اور ماں اس کو کہتی ہے بیٹا نیچے آ جاؤ، گر جاؤ گے۔ وہ ضد کرتا ہے، نہیں مانتا، بالآخر وہ گر جاتا ہے، اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب اس کو چھوڑ تو نہیں دیں گے نا کہ تم نے کہنا نہیں مانا تو جاؤ۔ اس کو اٹھائیں گے، اس کو پیار کریں گے، اس کو جراح کے پاس لے کے جائیں گے۔ وہ دیکھے گا، وہ کہے گا یہ ہڈی تو مس پلیس ہو گئی ہے، اپنی جگہ سے ہل گئی ہے۔ اب اس کو جراح اس کو کھینچے گا، کھینچ کے اپنی جگہ پہ واپس لائے گا۔ اس کو کوئی دشمنی تو نہیں ہے بچے کے ساتھ، نہ والدین کو دشمنی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کی ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جائے۔ جب وہ اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی تکلیف تو ہوگی نا، اس کو اب برداشت کرنی پڑے گی کیونکہ اس نے کہنا نہیں مانا۔ جب وہ ہڈی واپس آ جائے گی اپنی جگہ پہ بھی صحیح، اب وہ کیا کرے گا کہ اب یہ اپنی جگہ پہ ہڈی آ گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر ہل جائے، اس لیے اس کے اوپر وہ چپڑیاں باندھ دیتا ہے تاکہ یہ جہاں آ چکی ہڈی اسی جگہ پہ یہ مضبوط ہو جائے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں چپڑیاں کہتے ہیں اور عربی میں اس کو جبیرہ کہتے ہیں، اور اس کے باندھنے والے کو جبار کہتے ہیں۔ جبیرہ کے باندھنے والے کو جبار کہتے ہیں۔ اور اسی طرح متکبر، ہم تو سمجھتے ہیں تکبر کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن وہ ذات کہتی ہے میں متکبر ہوں۔ وہ متکبر کیسے ہے کہ جب ایک کاریگر ایک خوبصورت مینار تیار کرتا ہے، مکمل کر کے جب نیچے آتا ہے تو کہتا ہے میں ذرا دیکھوں تو صحیح جو میں نے اتنا مینار بنایا یہ کیسے لگتا ہے۔ تو اس کے قریب کھڑ کے ایسے دیکھتا ہے، اس کو کہتا ہے بڑا خوبصورت ہے۔ اس کے دل میں ایک تکبر پیدا ہوتا ہے، میں بڑا کاریگر ہوں۔ پھر وہ دور جا کے دیکھتا ہے کہ یہ دور سے کیسے لگتا ہے، تو دور سے بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے، پھر اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا حسین و جمیل بنایا تو تجھے بنا کے جو نزدیک کو دور سے دیکھا، خدا نے خود کو نہایت غرور سے دیکھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں بھیج کر بھی دیکھا اور اپنے پاس عرش پہ بلا کر بھی دیکھا۔ تو تجھے بنا کے جو نزدیک کو دور سے دیکھا، خدا نے خود کو نہایت غرور سے دیکھا۔ تو صوفیاء ترجمہ اس طرح کرتے ہیں جبار، اسی طرح اور بھی بہت سے ترجمے آیات کے اس طرح ہوتے ہیں۔ تو حضرات، حضور کی محبت ہے اگر دل میں تو پھر
موت کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ رخ مصطفیٰ پہ جب نگاہ ہو، جن کی نگاہ حسن یوسف پہ تھی ان کی انگلیاں کٹ گئی تھیں، ان کو تو احساس نہیں ہوا تھا، اور حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ بلکہ حضرت امیر خسرو تو فرماتے ہیں کہ ہرن جو ہے یہ جب شکاری کو دیکھتا ہے تو دوڑ جاتا ہے، جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ کائنات ایسی ہے کہ ہما آ ہوا نے سہرا کے سارے ہرن سر خود نہادہ برکف، اپنے سر ہتھیلیوں پہ اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں، بامید کی روزے بشکار خواہی آمد، اس امید پر کہ کسی دن سرکار شکار کے لیے آئیں تو ہم محروم نہ رہ جائیں۔ یہ کائنات عشق کی الگ ہوتی ہے، اس کے قاعدے قواعد ضوابط اور الگ ہوتے ہیں۔ تو سب لوگوں نے جانا ہے، لیکن خدا کرے کہ حضور کے عشق کی دولت لے کر ساتھ جائیں۔ تو حضور کا لقب مبارک ہے شفیع المذنبین۔ شفیع المذنبین، مذنبین گناہ گاروں کو کہتے ہیں، اور شفیع جو ان کی شفاعت فرمانے والے ہیں۔ اس کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہاں جج صاحب بھی بیٹھے ہیں، وکلاء حضرات بھی ہیں۔ ایک آدمی کی زمین کے ساتھ متصل ایک زمین ہے جو فار سیل ہے، آپ چاہیں گے کہ میں زیور بیچ دوں، مال بیچ دوں، یہ زمین ضرور لے لوں، لیکن مالک کی مرضی ہے وہ آپ کو دے یا کسی اور کو دے۔ اس نے آپ کو نہیں دی، کسی اور کو دے دی، تو آپ کو بڑا دکھ ہوگا۔ وکیل صاحب سے مشورہ کریں گے کہ کوئی صورت ہے کہ یہ زمین مجھے مل جائے، تو وہ کہیں گے ہاں، کیس کی سٹڈی کر کے کہیں گے تیرا حق فائق ہے، شفا کر دیتے ہیں اور تو جیت جائے گا شفا، اور یہ زمین تجھے مل جائے گی۔ تو کہے گا ٹھیک ہے جی، کیس دائر کریں۔ اس کی جو مثل تیار ہوگی اس میں لکھا جائے گا کہ شفا کرنے والے شفیع کا موقف یہ ہے کہ اس زمین پر میرا حق ہے۔ شفیع کہتے ہیں تو پھر اگر وہ اس کے دلائل مضبوط ہوں گے تو وہ شفا جیت جائے گا۔ تو شفیع کہتے ہیں شفا کرنے والوں کو۔ کوئی زمین پہ شفا کرتا ہے، کوئی مکان پہ کرتا ہے، کوئی دکان پہ کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب ہمارا سیاہ نامہ اعمال خدا کے حضور پیش ہوگا اور ہمیں دوزخ کے فرشتے لے جانے لگیں گے تو شفیع المذنبین ہم گناہ گاروں پہ شفا فرمائیں گے۔ سرکار فرمائیں گے اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو، اس پہ تو حق ہی میرا ہے۔ حضور فرمائیں گے اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو، اس پہ تو حق ہی میرا ہے۔ اور جس پہ سرکار شفا فرما دیں بھی ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپاؤ۔ تو حضرات جانا سب نے ہے اس دنیا سے، لیکن اگر حضور کی عشق کی دولت ہم یہاں سے لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ موت ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے بعد حیات ہی حیات ہے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں اور عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، میں آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا دیکھیں، ایک آدمی بازار میں جا رہا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں سنائیے صاحب کیسی گزر رہی ہے؟ کہتے صاحب کیسی گزر رہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی مہنگائی بہت ہے، میں بھی کما رہا ہوں، میرے 3 بچے بھی کما رہے ہیں، دال روٹی پوری نہیں ہوتی۔ اس کو آپ کہتے ہیں یہ زندہ ہے، جس کی اپنی دال روٹی پوری نہیں ہے وہ زندہ ہے۔
اور جو داتا صاحب جا کر دیکھے جو ہزاروں کو کھلا رہے ہیں وہ مردہ ہیں؟ جس کی اپنی دال روٹی پوری نہیں ہے اس کو آپ زندہ کہتے ہیں، جو ہزاروں کو کھلا رہے ہیں وہ مردہ کہتے ہیں۔ ہم نے سمجھا نہیں زندہ اور مردہ کا مطلب۔ زندہ کس کو کہتے ہیں، مردہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا دل مردہ ہے نا وہ بازاروں میں پھر رہا ہو تو مردہ ہے، اور جس کا دل زندہ ہے وہ مزاروں میں سویا ہوا وہ پھر بھی زندہ ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ مردہ دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ صوفیاء کے قدموں میں بیٹھ کر حاصل ہوتی ہے، ان کے آستانوں پہ حاضری دے کر حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ حضرات ہمیں اس کا پتہ دیتے ہیں۔ دیکھیے پھر جو جج صاحبان کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، ایک جج کے پاس ایک گواہی کا معاملہ ہے، گواہ پیش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں گواہی دیتا ہوں یہ معاملہ ایسے ہی ہے، کہ وہ گواہی دیتا ہے اسی نے قتل کیا ہے۔ تو جج پوچھے گا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ وہ کہے جی بات سچی ہے لیکن میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ جب تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو تمہاری گواہی قبول نہیں ہے۔ تو گواہی اس کی قبول ہوتی ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ آپ 5 وقت اذان دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے اس کو؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے تو آپ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ گواہی تو اس کی قبول ہوگی، گواہی اس کی قبول ہوگی جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو پھر آپ نے دیکھا نہیں ہے تو آپ اس کی کیسے گواہی دیں گے؟ ذرا درود پاک پڑھیں۔ جون ایلیا کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں چشم بیمار کی شفا کے لیے، چشم بیمار کی شفا کے لیے ان کے دیکھے ہوئے کو دیکھتے ہیں۔ ان کو تو نہیں دیکھا لیکن جس نے ان کو دیکھا ہے ان کو تو دیکھا ہے نا۔ تو یہ فرق ہے صوفیاء کا اور عام علماء کا۔ سب پڑھتے ہیں، سب کے پاس علم ہوتا ہے، علماء کے پاس بھی علم ہوتا ہے، صوفیاء کے پاس بھی علم ہوتا ہے۔ علماء کے پاس جو علم ہے وہ ہے علم الاوراق، ورقوں کا علم ہے، ورقے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور جو صوفیاء کے پاس علم ہے وہ ہے علم الاذواق، وہ ذائقوں کا علم ہے، وہ پڑھ کر بتاتے ہیں، وہ چکھ کر بتاتے ہیں۔ ابھی جو جج صاحب نے فرمایا میں وہی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ان کی چکھی ہوئی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے تو کیسے گواہی دیں؟ دیکھنے کا جو یہ عمل ہے، ایک آدمی 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے، 5 وقت اس کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اور ایک دن عرض کرتا ہے میرے پروردگار میں 5 وقت تیرے حضور سجدہ ریز ہوتا ہوں، کبھی تجھے دیکھا نہیں ہے۔ تو ہم تھوڑا جا روس باندھے اور کہتا ہے کہ میرے پروردگار کچھ میں نے تجھے بہت سجدے کیے ہیں، کچھ سجدے جو بڑے سلیکٹڈ سجدے ہیں نا وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے۔
وہ میں اس وقت کروں گا کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. جب تو نظر آئے گا تو پھر میں تجھے وہ سجدے کروں گا 94 سجدے جو رن میں وکھرے رکھے ہوئے. وہ کہتا ہے میرے پیارے بندے تجھے محبت تو بہت ہے میرے ساتھ، لیکن تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. پھر نظر نہیں آتا. وجہ کیا ہے کیوں نہیں نظر آتا؟ تو وہ کہتا ہے میرے بندے یہ اصول ہے، جو چیز زیادہ قریب ہو جائے وہ نظر نہیں آتی. کیسے؟ یہ عجیب بات ہے کہ زیادہ قریب بھی ہو نظر بھی نہ آئے. آپ سرما لیں، اس کو ہتھیلی پہ رکھیں، سرما نظر آئے گا. قریب کرتے جائیں نظر آئے گا. اور اگر سرما آنکھ میں پہنچ جائے تو آنکھ کو سرما نظر نہیں آئے گا. اب دیکھنے والے تو کہتے ہیں سرما بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کا بھی تو دل چاہتا ہے نا میں بھی تو دیکھوں مجھے سرما کیسے نظر آتا ہے، کیسے لگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اگر اپنے سرمے کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تجھے ایک شیشے کی ضرورت ہوگی. اس شیشے میں دیکھے گا تو تجھے سرما نظر آئے گا، ورنہ نہیں نظر آئے گا. فرمایا میں بھی تیرے تو بہت قریب ہوں، اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ کمال قرب کو پہنچ چکا ہوں میں، لیکن میں تجھے نظر نہیں آتا. میرے دیکھنے کے لیے بھی ایک آئینہ ہے، ایک شیشہ ہے. اور وہ شیشہ کون سا ہے؟ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ جناب خواجہ صاحب. ہاں البتہ یہ ہے ایک فرق ہے، شیشہ اس شیشے کی طرح نہیں جس میں آپ سرما دیکھتے ہیں. وہ شیشہ ٹوٹ جائے اور مل جاتا ہے، اور وہ ٹوٹ جائے اور مل جاتا ہے. اس شیشے میں اس شیشے میں ایک فرق ہے. اس جیسا شیشہ دوسرا نہیں ہے. ہاں شیشے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک شیشہ ہے جو دونوں طرف سے صاف ہو، جیسے گلاس کا شیشہ ہے، اس میں منہ نظر نہیں آتا. منہ اس شیشے میں نظر آتا ہے جس کے ایک طرف مسالہ لگا ہوا، اور دیکھنے والا بھی مسالے کی طرف سے نہ دیکھے، دوسری طرف سے دیکھے. اللہ نے فرمایا محبوب میں نے تجھے اس کائنات میں اپنے دیکھنے کا آئینہ بنا کر بھیجا ہے. اور حضور نے یہاں تشریف لانے کے بعد فرمایا لوگو انا میرا تو جمال اللہ، میں خدا کے جمال کا آئینہ ہوں، شیشہ ہوں. تو جس طرح اس شیشے کے لیے ایک طرف مسالہ لگا ہونا ضروری ہے، جو مسالے کا شیشے کا حصہ نہیں ہے وہ الگ سے صرف آپ کے دیکھنے کے لیے وہ مسالہ لگایا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا محبوب تم تو میرے نور ہو، اور تمہیں اس لیے کہ لوگ تیرے اندر میرے جلوے کو دیکھ سکے ایک طرف بشریت کا مثالہ لگا دیا ہے. اب آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو اگر حضور کا عشق ہو تو پھر انسان مر کر بھی نہیں مرتا. اللہ تعالی مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور انہوں نے ایسا نیک فرزند پیدا کیا جو ایماندار، دیانتدار، نیک، سادہ، دیکھنے میں تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ جج ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں ان چیزوں سے بے نیاز رکھا ہوا ہے. لقمہ حلال اور سادگی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے جس بیٹے کو عطا کی ہے، اس کے باپ کو اللہ تعالیٰ کتنی عنایات سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ
ان کی قبر پر کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ یہ نظام اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ فیض کہتے ہیں ہمت التجا نہیں باقی، ضبط کا حوصلہ نہیں باقی، ایک تیری دید چھن گئی مجھ سے ورنہ دنیا میں کیا نہیں باقی۔ اور ہم سب نے جانا ہے، فیض کا ہی ایک شعر عرض کر دیتا ہوں کہ اجل کے ہاتھ کوئی آ رہا ہے پروانہ، اجل کے ہاتھ کوئی آ رہا ہے پروانہ، نہ جانے آج کی فہرست میں رقم کیا ہے، پتہ نہیں کس کس کا نام آج لکھا ہوا ہے، روزانہ پروانہ آتا ہے، کچھ پتہ نہیں آج کس کی باری ہے، کس نے چلے جانا ہے۔ اللہ خدا کرے کہ ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا کے ساتھ رخصت ہوں اور سرکار کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔